صلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلاوة سورة النساء، ركو نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله،
وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مہین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہیں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصہ اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد۔ تمہارا باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہیں۔ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا تمہارا، اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 4تھائی حصہ ہے۔ اس کی وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئے ہوں، یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے 4تھائی ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی ان کا باپ بیٹا نہ ہو، اور ان کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ۔ اگر ان سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سے سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے، بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاشرتی حقوق، تمام معاشرتی زندگی کے اصول، آداب بہترین طریقے سے قرآن پاک میں ہمارے لیے سمجھائے ہیں۔ اللہ پاک نے بہترین طریقے سے تمام اصول زندگی بتلا دی گئی ہے۔ الحمدللہ آج اسی کی کڑی کو ہم مکمل کرتے ہوئے اسی کی کڑی کا تسلسل ہمارا جو چل رہا ہے سورۃ النساء کا، اسی تسلسل کے تحت آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے
یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے. کیا حکم کرتا ہے؟ کیا وصیت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ ایک ہے یامرکم، تم کو اللہ حکم دیتا ہے. اب یہاں پر یوصیکم کا لفظ جو ہے وصیت سے ہے، یہ یعنی ایسا حکم جو کہ لازم ہے، ایسا حکم جو کہ حکم عام نہیں ہے، حکم خاص ہے. یہ یامرکم یہ تو حکم عام ہے، یامرکم جو ہے وہ تو حکم عام ہے. یوصیکم کیا ہے؟ حکم خاص ہے، وصیت جسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو وصیت میں لکھ دی گئی یہ بات، یعنی وہ بات تو کرنی ہے، ایسے ضروری حکم ہے وہ. تو یہ ضروری حکم اللہ پاک دیتا ہے اولادوں کے بارے میں، یعنی باپ کو اولاد کے بارے میں، اولاد کو. وراثت ایک ایسی چیز ہے میری بہنوں، جب آپ اس کی تقسیم کے بارے میں یعنی دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں گی، دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے کہ وراثت کیا ہے، تو وراثت کی تقسیم کے تعلق سے آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ کسی مذہب میں بھی وراثت کے قوانین نہیں ہیں، اگر ہیں تو ناقص ہیں. کسی مذہب میں بھی وراثت کے قوانین ان ڈیٹیل جیسا کہ اسلام میں ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہیں، جیسا کہ احادیث میں ہیں، ویسے احکامات کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے. ہماری شریعت الحمدللہ شریعت اسلام جو ہے وہ مکمل مذہب ہے میری بہنوں، وہ تکمیل کرتا ہے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اس میں بچہ نہیں چھوٹتا، بوڑھا نہیں چھوٹتا، عورت نہیں چھوٹتی. مذہب ہے جس میں اتمام حجت ہے، یعنی تمام ہر وہ چیز کو کھول کر بتلا دیا گیا. یہ مذہب سبحان اللہ، یعنی ہم اللہ کا احسان مانے، بار بار اللہ تعالیٰ کا احسان اپنی زبان سے ادا کریں. الحمدللہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ بنعمت الاسلام، الحمدللہ بنعمت الایمان. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی پیارا مذہب دیا ہے، مذہب اسلام. ہم شکر گزار بنے. کیونکہ اس میں جو وصیتیں آئی ہیں، اس میں جو نصیحتیں آئی ہیں، ایک معاشراتی زندگی. آپ دیکھیں گے سورۃ المائدہ اور پچھلا ہم نے جو پڑھا تھا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہم نے مکمل کیا الحمدللہ. تو اس میں آپ نے دیکھا مختلف قسم کے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں دیے تھے. یہ جوڑی یہ صورتوں میں جوڑیاں کہلاتی ہے. جیسے آل عمران سورۃ البقرہ اور آل عمران کی ایک جوڑی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے آگے سورۃ النساء. آل عمران کے بعد کون سا سورۃ؟ سورۃ النساء. سورۃ النساء اور مائدہ دیکھیں گے، یہ ایک جوڑی ہے. یعنی اس میں پے در پہ احکامات بتائے گئے. اب جیسا کہ ہم نے پچھلے دیکھا تھا رشتہ داروں کے احکامات بتائے گئے، یعنی رشتہ داروں کا کیا معاملہ ہوتا ہے. نساء کی پہلی آیت میں ہم نے دیکھا رشتہ داروں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسے احسن سلوک ہمیں کرنا ہے. ارحام کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا، ارحم کے رشتے. اس کے بعد اللہ نے یتامہ کے بارے میں بتایا. یعنی کوئی پہلو قرآن میں حدیث میں نہیں چھوٹتا کہ اس بارے میں اللہ نے نہیں بتایا قرآن میں، نہیں، ہر وہ پہلو کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سمجھا. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. ضرورت کس چیز کی ہے؟ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. اگر ہم نہیں سمجھتے، اگر ہم عمل نہیں کرتے، اگر ہم قرآن کے لیے دوڑتے نہیں ہیں، قرآن کے لیے توجہ نہیں دیتے، تو وہ بات بار بار یاد دلا رہی ہوں، یاد رکھ لیجئے اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یعنی کہیں گے انشاءاللہ. کب؟ یوم محشر میں، حشر کے میدان میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ رسول کہیں گے کہ یا ربی تقدو، اے رب میری قوم کو پکڑو، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کانا مہجورا کہیں گے، نہیں مطلب یہ کہ اس نے قرآن سے اپنا تعلق بدل دیا تھا، قرآن سے وہ دور ہو گیا تھا، قرآن کو اس نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا تھا. اللہ یا رب اس کو پکڑ. اللہ اکبر. یعنی میری بہنوں جب رب کے سامنے اللہ کے سامنے اللہ کے رسول جب ہماری شکایت کرنے بیٹھے تو پھر سبحان اللہ کون بچائے گا ہمیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ انہیں پکڑو، انہوں نے غور سے سننا ہے. ہماری وہ بہنیں، ہمارے وہ رشتہ دار، ہماری وہ جو ایک دوسرے سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ والی بنائیں ہم.
ان کو بھی اللہ والی بنائیں، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ آپ میں سے اتنی بہنیں ہیں سبحان اللہ، آپ کتنوں سے کتنی بہنوں سے محبت کرتی ہیں، خلیلیاں ہیں، ہماری چچیاں ہوتی ہیں، مامیاں ہوتی ہیں، کئی رشتے ہمارے ہوتے ہیں، ان خواتین کو راغب کرے، بولے ایک مرتبہ بیٹھیے، 45 منٹس کی کلاس ہوتی ہے، 45 منٹ دیکھیے اپنے کام میں سے، جیسا ابھی کلاس کو مکمل کرنے کے لیے، تو وہ جو یعنی ایک جستجو ہو جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، کو اپنی محبت کرنے والیوں کو، جتنوں کو آپ چاہتی ہیں کہ وہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت نہ کرے، آپ میں سن رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو پھر ہم چاہیں گی کہ ہماری دوسری بہنیں بھی اس چیز سے محروم نہ رہیں، وہ بھی سیکھیں، دین کو سمجھیں، یہ معاشرتی احکام مجھے آپ کو ہر ایک کو سمجھنا لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو عالمہ ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہم تو عامت الناس، ہمارے بچے ہیں، ہمارے شوہر ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، بچوں کو، شوہر کو، گھر والوں کو رکھتے ہوئے، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے پھر ہمیں یہ بھی کام کرنا ہے۔ مومنہ ملٹی ٹاسک ہوتی ہے، اس کو یہ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ احکامات بہت اہم ہے، غور سے سنیے، اپنی بہنوں کو بھی سنائیے۔ اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، کیا ہے؟ للذکری، لڑکے کا حصہ، کہ مثل ہے حظ الانثیین، یعنی 2 لڑکیوں کے برابر، ایک لڑکے کا حصہ کتنا ہے؟ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ آپ بولیں گے ارے لڑکیوں کو یعنی آدھا آدھا کر کے دے دیے، اس میں سے یعنی لڑکے کا جتنا حصہ ہے اس میں کا آدھا آدھا لڑکیوں کے لیے ہے، تو سبحان اللہ، اسلام ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ احکامات جو نازل کرتے ہیں خاص کر عورت کے لیے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نرمیاں بڑھتی ہیں۔ کیسے؟ آپ غور کریں گی تو پتا چلے گا، عورت کو لڑکی کو جو حصہ مل رہا ہے والد کے ترکے میں سے، تو والد کے ترکے میں سے بھی اللہ عورت کو دلاتا ہے، بیٹے کے ترکے میں سے بھی اللہ ماں کو دلاتا ہے۔ عورت کی 4 شکلیں ہوتی ہیں میری بہنوں، 4 شکلیں ہوتی ہیں عورت کی، 4 شکلیں۔ ایک ہوتی ہے ماں کی شکل میں، پہلے تو ہوتی ہے بہن کی شکل، بیٹی کی شکل، پھر بیوی کی شکل، ماں کی شکل، یعنی یہ 4 شکلوں میں ہوتی ہے عورت۔ یعنی میں الحمدللہ کسی کی بہن بھی ہوں، کسی کی بیٹی بھی ہوں، کسی کی ماں بھی ہوں، کسی کی بیوی بھی ہوں، تو ویسی آپ بھی الحمدللہ، یعنی 2 بعض بہنیں جو ان میریڈ ہیں تو انہوں نے 2 تو اپنا یعنی درجات پا لیے، بہن اور بیٹی کا، اس کے بعد شادی ہوتی ہے تو بیوی بنتی ہے، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے تو ماں بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک عورت کے 4 جو رشتے ہوتے ہیں، وہ 4 رشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پراپرٹی کا حصہ دلاتے، سبحان اللہ۔ تو اب ہوئے نا، عورت کے حق میں اسلام کیا ہے؟ سراسر رحمت ہے۔ اب لوگ بولیں گے کہ ارے دیکھو عورت کو کم ہے حصہ، آدمی کو زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ عورت کو اور 3 طرف سے بھی آتا ہے، تو ہوا نہ بڑھ کے کس کا ہوا؟ عورت کا بڑھ کے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے آئیے، اللہ فرماتا ہے 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا حصہ ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2 تہائی حصہ ملے گا۔ کیا ہے معاملہ یہاں پر؟ اور ایک جگہ فَإِن كُنَّا، پس اگر، پس ان اگر، کننا کی، کما کننا پڑھانا آپ نے گرامر میں، کننا یعنی وہ سب عورتیں، تم سب عورتیں، کننا نسان، تم سب عورتیں ہیں، فوخس نتعینی یعنی 2 سے بھی زیادہ ہے، اس نتعین 2، فوخا بڑھ کے، 2 سے بھی بڑھ کے ہیں، فلاحن، پس ان کے لیے کیا ہے؟ ثلث ما ترکا، 2 تہائی، ثلث ملے گا، 2 تہائی ملے گا، جو مال چھوڑا تھا، جو ماں باپ نے مال چھوڑا اس کا 2 تہائی حصے ملے گا۔ کیا مطلب ہے میری بہنوں؟ اب یہاں پر دیکھیں گے، ورثہ میں لڑکی اور لڑکے دونوں کو بھی حق ہے، اس کے مطابق ان کو تقسیم کرنا ہے، لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ایسی یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں پوائنٹس یہاں پر۔ احادیث میں آتا ہے کہ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اب بولیں گے نہیں بچہ چھوٹا ہے اس کو کیا دیں گے جائیداد میں حصہ؟ نہیں، اس کا بھی حصہ ہے، چھوٹا بھی ہے تو بھی حصہ ہے، یعنی یہ کہتے کہ نہیں بڑا ہے، وہ تو بڑا ہے نا تو اس کا حصہ ہونا چاہیے، چھوٹا ہے تو اس کا کیا حصہ؟ نہیں، چھوٹے کا بھی حصہ ہے، بچہ چھوٹا بھی ہے تو اس کا بھی حصہ ہے، لڑکی چھوٹی بھی ہے تو اس کا بھی حصہ ہے۔ ہاں اب ہے لڑکی بڑی بھی ہو گئی، اس کی شادی بھی ہو گئی، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں شادی کر دی نا، وراثت میں کیا حصہ ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اپنے
زبانوں سے شریعت کو نہ بنائیں، اپنے من سے شریعت کو نہ بنائیں، اپنے دل سے شریعت کو نہ بنائیں، اپنے دماغ سے شریعت کو نہ بنائیں. شریعت بنی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ کی چیز ہے. خبردار جو اللہ فرماتا ہے میں نہیں یہ کرتا. تم کون ہوتے پھر بیچ میں بولنے والے کہ نہیں نہیں تو شادی کر کے دے دیے تھے نا بچی کو، اب اس کا بھی ضرورت، اس کا بھی حصہ رکھیں گے وراثت میں. شادی میں تو اتنا ہم نے کھلایا، ارے لاکھوں کا تو اس کا کھانے کا ہو گیا، شادی کھانے کا ہو گیا، فلاں کیا کہتے ہیں جہیز کا ہو گیا، اتنا سامان اسے دیا تھا، اتنا وہ دیا تھا، اتنا یہ دیا. اتنی ساری شادی میں خرچ کرنے کے بعد پھر اسے کس نے کہا تھا لاکھوں پر پیسہ اسراف کرو کھانے پر؟ کس نے کہا تھا لاکھوں کے فنکشن ہالس میں اسپینڈ کرو پیسے؟ اسراف کیا پہلے تو گناہ، اس کے بعد پھر وراثت کے حکم سے محروم کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی وصیت کو بازو رکھ دینے والی بات ہے، خطرناک بات ہے، مت بھولیے. آج معاشرہ بھول بیٹھا، اسی لیے تو ہمیں پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں. غیر قوم سے اللہ پٹوا رہا ہے. ایسی قوم ہم پر مسلط کر دی گئی جو ظالم اور جابر ہے. ایسے لوگ ہم پر مسلط کر دیے گئے جو ظالم اور جابر ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے وراثت کے معاملے کو پس پشت ڈال دیا. وراثت کے معاملے بولے ہاں وہ اسلام میں ایسا ہے قطع، مطلب یہ کہ کسی اور کا مذہب ہے کہ کہیں اور سے آ رہی ہے وہ چیز، تو وہ ہے قطع والا معاملہ. نعوذ باللہ، غلط ہے. ایسے نہیں کریں. اسلام آپ کا اپنا مذہب ہے. نہ صرف ہمیں آپ کو سیکھنا ہے اسلامی معلومات، بلکہ ہر ایک اپنی بہن اور ہر ایک اپنے بھائی کو بھی وہ معلومات ہمیں دینی ہے. لازم ہے، لازم. اگر احکامات نہیں سیکھے، بولیں گے نہیں ہمیں کام تھا، ہمیں فلاں تھا، ہمیں یہ تھا، ہم نے اپنی یعنی زندگی میں ہمیں بہت سارے وہ فلاں ٹارگیٹس کمپلیٹ کرنے. سب ایک طرف ہے، دین کا کام، دین کا علم ایک طرف ہے. خبر میں سوال ہوگا آپ سے کہ اللہ کی بات کو آپ نے کیوں نہیں سنا. خبر میں سوال ہوگا آپ سے کہ کیوں آپ اللہ تعالیٰ کی وصیت کو ٹھکرا دیے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. یعنی ایسے الفاظ کہتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ یوسیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کر رہا، اور تمہارے کان کدھر ہیں، تمہاری نظریں کدھر ہیں، تمہارے دماغ کدھر ہیں؟ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یوسیکم اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم کو اللہ وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ مال متروکہ، یعنی جو یعنی وراثت کے مسائل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو ترکہ ہوتا ہے اس میں کیسے نہیں کہیں گے شادی کر کے دے دیے تھے بچی کی، اب کیا وراثت میں حصہ دیں گے. نعوذ باللہ، حرام. الفاظ ایسے اپنی زبان سے نہیں نکالنا. اللہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ دینا ہی دینا ہے. چاہے وہ لڑکی کے شادی میں اسپینڈ کیے ہوں، چاہے لڑکی کی پڑھائی میں، لڑکوں کی پڑھائی میں، ان کو فلاں دے دیے تھے، ان کو یہ حصہ ہو گیا تھا، وہ یعنی یہ فیصلے ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو ترکہ بچہ، ترکہ کسے کہتے ہیں؟ جو چھوڑ گیا. میت جو چھوڑ جاتی ہے وہ ترکہ ہوتا ہے. تو وہ ترکے کا حصہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کے. اچھا، اور ایک چیز بھی آپ کو واضح کر دوں، بہت اہم بات ہے، غور سے سنیے. اور ایک بھی چیز آپ کو واضح کر دوں. بعض لوگ کہتے ہیں ترکے کا حصہ ہم اس وقت دیکھیں گے جب بیچارے جہالت کی بنا پر لکھ دیتے ہیں یہ میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے، اس کو میری جائیداد کا آدھا حصہ دے دو. نہیں نہیں، کے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے. اب میں اور آپ زبان کھولنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. میں نہیں کہہ سکتی میرا یہ بیٹا فرمانبردار ہے میں اس کو آدھا دے دوں گی، اس کو جائیداد کا اتنا حصہ دے دوں گی، میں یہ کر دوں. نہیں. وصیت کس کے لیے ہے؟ دوبارہ کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے. وصیت اس کے لیے ہے جس کا حصہ جائیداد میں نہیں ہوتا. سمجھ آیا؟ وصیت کس کے لیے ہے؟ وصیت اس کے لیے ہے جس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جائیداد میں کچھ حصہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وصیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود وصیت کر دی. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے وصیت کرنے کی، ہے نا؟ اللہ نے خود وصیت کر دی، اب آپ کو ضرورت نہیں ہے وصیت کرنے کی. اللہ نے خود وصیت کر دی. یوسیکم اللہ، یہ بات اچھی طریقے سے یاد. اللہ نے کہہ دیا لڑکے کا اتنا ہے، لڑکی کا اتنا ہے، اور میں کہہ رہی ہوں میں نے وصیت کر دی، میں نے بیٹے کو اتنا دینا ہے، بیٹی کو اتنا دینا ہے. نعوذ باللہ، ہم اپنی طرف سے وصیت اعلی وصیت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ وصیت کر دیا، اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، یہ بیٹے کا اتنا ہونا چاہیے، بیٹی کا اتنا. ہاں، وصیت کس کے لیے ہے؟ آپ کے فلاں لے پالک تھے، آپ کے کوئی خدمت گزار تھے، آپ کی برسوں انہوں نے خدمت کی، تو آپ ان کو، ان کے لیے، ان کے تو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں رہتا.
غلام نوکر میں سے ہیں یا پھر آپ کے دور کے رشتے دار ہیں، فلاں 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 کوئی بھی ہے، وہ تمہیں کیا کر رہے ہیں، یعنی بہت اچھی محبت کے ساتھ تھے، یا پھر کوئی قلبی تعلق تھا، یا پھر خدمت انہوں نے کی تھی، یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی بنا پر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری جائیداد میں سے فلاں کا بھی حصہ ہو، جبکہ ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے وصیت ہے، ان کے لیے وصیت ہے کہ آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ ہاں میری فلاں خادم تھی، میری فلاں نوکر تھی، اس کے لیے میں اتنا حصہ، اچھا اس میں بھی منمانی نہیں کر سکتے، اس میں بھی آپ منمانی نہیں کر سکتے، اس میں آپ کو صرف ایک حصہ، 1/3 حصہ دینا، وہ 1/3 حصے میں، ایسا نہیں کہ مطلب اب میں بڑی جوش میں آ گئی، میں بڑی کہ میں فلاں اپنی میری جائیداد کیا ہے، اولاد نافرمان، اولاد تو میرے لیے کچھ نہیں کیا، اولاد نے میری اولاد تو بڑی نکمی نکلی، میں کیا کروں گی، میری پوری آخرت بنا لوں گی، پوری جائیداد میں نے فلاں مدرسے کے نام کر دی، فلاں مسجد کو دے دیا، فلاں غریبوں میں تقسیم کر دی، فلاں کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی سوشل ویلفیئر میں نے خرچ کر دی، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ آپ ہاں اپنی منمانی 1/3 حصے میں کر سکتے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کی منمانی، اپنی زندگی میں آپ کچھ کر رہے ہیں کام، تو وہ منمانی وہیں تک ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی منمانی نہیں ہے۔ ترکہ کس کا ہے؟ ترکہ کس کا ہے؟ آپ کے رشتہ داروں کا، جو اللہ نے بتائے ہیں احکامات کے، لڑکی کا اتنا، لڑکے کا اتنا، ماں کا اتنا، بہن کا اتنا، بھائی کا اتنا، بیوی کا اتنا، یہ تمام ترکے میں آتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، بہرحال یہ کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ واحدة تھا آیت کی شروعات میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کتنا، ایک لڑکے کا حصہ کتنا ہے، 2 لڑکیوں کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں کیا ملے گا، مال متروکہ کا، یعنی ترکے کا کتنا حصہ ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا، یعنی بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے تو مال کا 2/3، یعنی کل مال کے 3 حصے کر کے، پورے مال کے 2/3 کا مطلب کیا ہے، آپ مال کے 3 حصے کر رہے ہیں، 3 حصے کر کے 2 حصے 2 سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے، اور اگر صرف 2 ہی لڑکیاں ہوں تب بھی انہیں 2/3 حصہ ہی دی۔ اس میں آتا ہے کہ سعد بن ربی رضی اللہ عنہ، کون سے صحابی، سعد بن ربی رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کی 2 لڑکیاں تھیں، مگر کیا ہوا، سعد رضی اللہ عنہ کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے کیا کیا، قبضہ کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان دونوں لڑکیوں کو، اور ان کے چچا سے مال دلوایا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے میری بہنوں، سنن نبی داؤد میں بھی آئی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، ترمذی میں 3 احادیث میں آئی ہے، احادیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ترکے کے جو مسائل ہیں، وراثت کے جو مسائل ہیں، قرآن کے علاوہ احادیث سے بھی اس کی یعنی کمپلیشن ہوتا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں کہ تکمیل ہوتی ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور قوانین ترکہ ہیں، وراثت کے مسائل تھوڑے سے ہیں، اور آخر میں بھی آئیں گے تھوڑے مسائل کہ کسی مرنے والے کے وارث صرف 2 بہنیں ہوں گی تو ان کے لیے بھی 2/3 ہے، 2 بیٹیاں بطریق اولا 2/3 مال کی وارث ہوں گی، جس طرح 2 بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں گے تو دونوں صورتوں میں بھی ترکے کا کتنا حصہ دیں گے، 2/3 بیٹیوں کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، 2/3 بیٹیوں کا حصہ ہوگا، یہ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی تو آپ کو سرسری تعلق سے یہ معلوم ہو رہا ہے، ابھی جو میں مسائل بتا رہی ہوں صرف سرسری بتا کر نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ یہ علم الفرائض کہلاتا ہے، یعنی وراثت کے احکامات یہ بہت طویل ہیں، اور یہ اس کی طوالت لازم ہے کہ انشاءاللہ سیکھیں، ہم تھوڑے دن میں انشاءاللہ ایک سپریٹ کورس کروائیں گے آپ لوگوں کو وراثت کے احکامات کے تعلق سے، تو تب آپ اس میں جوائن ہوئیے اور ان ڈیٹیل آپ اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر جتنے مسائل بتائے گئے انہی مسائل پر ہم اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے کیسا ہے، اس کے لیے آدھا ہے، آدھا حصہ ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اب جیسے کہ لڑکا ہے، لڑکا فوت ہو گیا، بڑا تھا بچہ، وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے ماں باپ ہیں، لڑکے کے پاس بھی جائیداد تھی، اس نے کمائی، اس کے پاس تھی، اب اس کے ماں باپ بھی ہیں زندہ، لیکن لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو کیا کرنا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس لڑکے کی جائیداد میں سے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ملے گا، ماں باپ کو 6واں حصہ۔ اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے
اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اس میت کی اولاد ہو تب اس کو چھٹا حصہ ملے گا ماں باپ کو. اور اگر اولاد نہیں ہے، کیا ہے، اگر اولاد نہیں ہے اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. چھٹا حصہ کب ہے میری بہنوں؟ چھٹا حصہ کب ہے؟ جب بچے ہیں، میت کی اولاد ہیں، تو اس وقت چھٹا حصہ ہے. اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں باپ کتنے کے وارث؟ ماں باپ ہی وارث ہیں گے تو ماں کا کتنا حصہ ہے؟ تیسرا حصہ ہے. کتنا حصہ ہے؟ تیسرا حصہ ہے جی. اس کے بعد ہاں، اگر میت کے کئی بھائی بہن ہیں تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ہوگا. دیکھیے، پہلے اگر اولاد تھی، اس میت کی اولاد تھی تو اولاد کے رہنے کی صورت میں ماں باپ کا چھٹا حصہ تھا. اگر اولاد نہیں ہے، اس میت کی اولاد نہیں ہے، تو ماں کا کتنا حصہ ہو رہا تھا؟ تیسرا حصہ ہو رہا تھا. چھٹا نہیں بلکہ تیسرا حصہ ہو رہا تھا، زیادہ بڑھ گیا تھا. ہاں، اگر پھر میت کے کئی بھائی بہن بہت زیادہ ہیں تو پھر اگین کیا ہوگا؟ اس ماں کا تیسرا حصے کی بجائے کتنا ہوگا؟ چھٹا حصہ ہوگا. یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والے کی طرف سے کی جائے. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ کہ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے خرچ کے بعد. کیا فرمایا؟ کہ اگر وصیت اس کی ہے تو وصیت کو پہلے پورا کریں، اس کے بعد وصیت کے بعد کیا پورا کریں؟ وصیت کی تکمیل کے بعد اس کا قرض بھی بہت اہم ہے. قرض کی تکمیل نہیں ہوئی اور یہاں وراثت تقسیم کرنے بیٹھ گئے، سب وراثت کی تقسیم کر لیے اور قرض کا ادھورا رہ گیا، وہ بالکل غلط ہے. ویسا نہیں ہونا چاہیے. وراثت کی تقسیم سے پہلے چیک کر لیں کہ میت کا کوئی قرض تو کسی پر نہیں تھا. اگر قرض اتنا ہے کہ ساری جائیداد بھی دے دے رہی تو سب قرض چک رہا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اتنا زیادہ خرچ تھا میت کے اوپر کہ اس کی جائیداد بیچ کر سارا قرض میں ادا، تو تبھی بھی قرض میں ادا کر دیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخروص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. یاد رکھیے اس بات کو، دوبارہ کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخروص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. جو قرض لیا تھا، مخروص تھا، قرض لیا تھا، اب وہ اطمینان میں ہے کہ میرے تو جائیداد ہے، کبھی بھی دے سکتا ہوں، میں یہ اتنا حصہ بیچ دوں گا، جائیداد کا دے دوں گا. اس نے ایکشن میں نہیں لی وہ چیز کو، صرف خیال میں رکھا. نہیں میری بہنوں، قرض کسی کا ہے تو پہلے جائیداد کا کچھ حصہ بیچ کر ہی صحیح کوئی یعنی کیا کہتے ہیں، کچھ بھی طریقے سے انتظام کرے، لیکن قرض پہلے ادا کر دے. کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. موت آ گئی تو پھر قرض آخرت تک، حشر کے میدان تک لٹکے رہیں گے. برزخی زندگی ہوگی. وہ برزخی زندگی آتا نا، حدیث میں فرمایا کہ تمہاری قبر جنت کا گڑھا ہوگا یا جہنم کا گڑھا، جنت کا ایک باغ ہوگا یا باغ بنے گی یا تو جہنم کا گڑھا. تو ہمیں جنت کا باغ بنانا ہے ہماری قبروں کو. تو قرض کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، جائیداد کی تقسیم کے وقت ہی ادا ہوگا، اب تو اتنا نہیں نکل سکتا، یہ جائیداد بکے گی تبھی ہوگا. تو لکھ دیں وصیت میں، سب کو پکڑ کر بتا دیں کہ دیکھو یہ حصہ جب میری جائیداد تقسیم ہوگی پہلے میرا وہ قرض ادا کرنا ہے، پہلے وہ قرض ادا کر دو. بانگ دہل کری سب کو پکڑ کر کہیں گی. کیونکہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نیت بدل جائے اور آپ کا قرض ایسی ادھورا اٹکا کے رکھ لیں گے، پورے لوگ استعمال کر لیں گے آپ کی جائیداد کو، تو پھر آپ کے ہاں، اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی. تو میری بہنوں خاص کر خیال رکھیے، ہم مقروض نہیں رہیں انشاءاللہ. قرضے میں مبتلا نہیں ہے، یہ لت ہے، یہ بیماری ہے، اس کو جلد از جلد انشاءاللہ دور کر دیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے وراثت کی تقسیم کب ہے؟ جب کوئی وصیت، یعنی میت نے وصیت کی تھی، جیسے وصیت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وصیت منمانی والی وصیت نہیں، بلکہ وہ وصیت جو بندہ کر رہا ہے. وصیت کس کے لیے کر رہا ہے؟ وصیت اس کے لیے کر رہا ہے جس کا وراثت میں حصہ نہیں تھا. دیکھیے بار بار کہہ رہی ہوں یہ حکم کو، آپ اللہ کے اس حکم کو یاد رکھیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، ضرور یاد رکھیے اس احکامات کو کہ وصیت جو بندہ کرتا ہے، وصیت کس کے لیے ہے؟ جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا اس کے لیے وصیت ہے. ٹھیک ہے، وہ وصیت کر رہی ہے، یہ وصیت کر رہا ہے کہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، میرا قرض اس کے اوپر بہت زیادہ تھا، یہ قرض ادا کر دو میرا.
جیسے ہی جائیداد کی تقسیم ہوگی اس وقت پہلے یہ میرا قرض ادا کر دو، یا پہلے میرے مال کا ایک حصہ میں اس کو دینا چاہ رہا ہوں، اس کو دینا چاہ رہا ہوں. اور یہ وصیت تو یہ تھی. قرض میں تو اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وصیت کرتے وقت انسان 1/3 نہیں بول سکتا، 1/3 سے بڑھ کے نہیں بول سکتا وصیت میں. 1/3 ہی اپنے وصیت کر سکتا ہے کہ فلاں کو دو فلاں. اب قرضہ اتنا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرضہ اتنا ہے کہ وہ 1/3 میں قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے. تو قرض کو اللہ نے الگ کر دیا، یہاں پر وصیت کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا. پہلے تو وصیت ادا کرنی ہے، قرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد جو بچا اس میں سے ترکہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بچا، تو قرض کتنا ہی کیوں نہ ہو اس کے ترکے میں سے پہلے قرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد جائیداد کی تقسیم ہے. ٹھیک ہے. ہاں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے. آگے کیا احکامات ہے؟ پہلے تو بتایا کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، دین کہتے ہیں قرض کو. اس کے بعد اللہ پھر دوبارہ احکامات بتاتا ہے وراثت کے. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں. تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، لا تدرون، تمہیں ادراک نہیں ہے اس کا، تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم کہ ایہم کون ہے ان میں سے اقرب لکم نفعا، نفع پہنچانے والا قریبی تمہارا کون ہے، تم کو نہیں معلوم، چاہے تمہارا باپ ہو چاہے تمہارا بیٹا ہو. اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو. مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، آباؤکم اپنا، تمہارے باپ تمہارے ہمدرد ہیں یا نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہیں، یا تمہارے بیٹے زیادہ قریب ہیں. لا تدرونا، تم کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون تمہارے نفع سے زیادہ قریب ہے، تم کو نہیں پتا یہ چیز. اپنی طرف سے ہوشیاریاں مت کرو، بولو کہ نہیں میرا بیٹا وہ بڑا فرما بردار ہے، وہ ایسا ہے، اس کے لیے میں اتنا رکھ دوں گا، اس کے لیے نہیں. ہاں، تم کو اس کا ادراک نہیں، تم کو اس کا فہم نہیں ہے، لہذا چھوڑ دو اللہ پر، چھوڑ دو اللہ پر. اللہ کرے گا تقسیم، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا اللہ نے وہ ان کو دے دو. لا تدرون، تم نہیں جانتے کہ آباؤکم ابناؤکم، تمہارے بچے، تمہارے باپ، تمہارے رشتہ دار کون، ایہم اقرب لکم نفعا. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ قریب، کون تمہارا ہمدرد ہے، کون ہمدرد نہیں ہے. تم کو یہ سب چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو چیز اللہ نے کہی کہ باپ کو اتنا ہے، بیٹے کو اتنا ہے، بیٹی کو اتنا ہے، بہن کو اتنا ہے، ماں کو اتنا ہے، یہ بس اس کا اللہ نے کہہ دیا تو پھر وہ آپ کو اسی مطابق انشاءاللہ تقسیم کرنا ہے. فریدۃ من اللہ، یہ کیا ہے؟ فریدۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک فریدہ ہے تمہارے لیے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک فریدہ ہے. فریدۃ من اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما. یہ مت بھولو کہ اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا، بہت زیادہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. آگے اللہ فرما رہا کہ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے. اب ایک عورت ہے، اس کا بھی وراثت کا حصہ تقسیم بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو مرد کا تھا اوپر جو عورت. اب نیکسٹ ہے، کوئی عورت مر گئی تو پھر اس میں سے آدھا تمہارا ہے، شوہر کا آدھا ہے. عورت ہے، عورت کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کا کتنا حصہ؟ مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ، یعنی شوہروں کے لیے چوتھا حصہ ہے. باقی کی تقسیم کس میں ہوگی؟ اولاد میں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سلبی اولاد کی عدم موجودگی میں، یعنی سگے پیٹ کے بچے نہیں تھے اس کے، عورت کے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگین اللہ تعالیٰ پھر وہی بتا رہے ہیں کہ اس وصیت کے بعد، من بعد وصیت یوصین بہا، اس وصیت کے بعد جو میت نے وصیت کی، او دین، یا پھر اس میت کی قرض کی ادائیگی کے بعد. اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے اولاد نہ ہو، اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا. ہاں، اگر کوئی مرد کا انتقال ہو رہا ہے، جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ ان میں سے عورتوں کے لیے کتنا ہے؟ چوتھائی حصہ ہے. اور اگر اولاد نہیں ہے تمہاری تو پھر تمہاری اولاد ہو تو پھر کتنا ہوگا؟ اولاد نہیں ہے تو بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ چوتھائی. اور اگر اولاد ہے تو کتنا ہے؟ 8واں حصہ. اس وصیت کے بعد پھر اگین اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد ہو یا عورت، کلالہ ہے. اچھا، لاسٹ میں کلالہ کا بیان ہے. کلالہ کون ہے میری بہنوں؟ کلالہ وہ ہے، یعنی اس کا باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، یعنی مرد ہو یا عورت کلالہ ہے، یعنی اس کا باپ بیٹا دو بھی نہیں ہے، اور اس کا بھائی یا ایک بھائی یا ایک بہن ہے.
تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر وہی بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس وصیت کے بعد جو میت وصیت کر رہا ہے اور خرچ کی ادائیگی کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اوروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ پھر آگے بتا رہی وصیتم من اللہ، وصیتم من اللہ. اب آخری آیتیں بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ زور ڈال کر بول رہا ہے کہ دیکھو یوصیکم اللہ، پہلے بولے نا، پھر اگین اللہ تعالیٰ بتا رہے وصیتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ کیسا ہے؟ دانا اور بردبار ہے. اسے وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ حلیم ہے، بڑا بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یطیع اللہ ورسولہ، ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ومن یطیع الرسول، ومن یطیع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا. تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ پورے حدود بتا دیے، بیٹی کو اتنا ہے، بیٹے کو اتنا. اللہ نے پورے احکامات بتا دیے، بہنوں کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، اولاد رہے تو اتنا ہے، اولاد نہیں رہے تو اتنا ہے. یہ تمام تفصیلات بتا دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ پہلے بھی کہا یوصیکم اللہ، بعد میں بھی کہا وصیۃ من اللہ. پھر کہہ رہا اللہ تلک حدود اللہ، پھر بول رہے وصیت بھی بول رہے ہیں، حدود اللہ بھی بول رہے ہیں. کتنی اہمیت ہے میری بہنوں. دوبارہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، خبردار جو پار کیا تو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطیع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ انہیں داخل کرے گا جنتوں میں، باغات میں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، یہ کیسی کامیابی چاہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو سیکھیے، سکھائیے، سنیے، سنائیے. اللہ کے احکامات کو سیکھیے، سکھائیے، سنیے، سنائیے، بتائیے اللہ کے احکامات. تو یہ تمہاری بڑی کامیابی ہے، اس پر عمل کریں گے تو یہ کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، يَتَعَدَّى یعنی آگے نکل جا رہا، حد سے، حدودہ، اس کے حدود سے آگے نکل جا رہا ہے، وہ مرضی کر رہا اپنی. وراثت کے قانون نہیں پتا اسے، مجھے نہیں پتا، میں جیسا ہوں میں کر دے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ ایسا کرنا ہے، مجھے وہ ویسا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی اگر نافرمانی کرا اللہ کے اور اس کے رسول کی، اور حدود سے بڑا، اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے. وَيَتَعَدَّى حدود اللہ، اگر وہ اللہ کے آگے بڑھ جا رہا ہے، اپنی طرف سے کر رہا ہے، یدخلہ نارن، کہاں داخل ہوگا وہ؟ آگ میں. خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. تھوڑی سی منمانی کی اس نے، دیکھیے اس کا پیسہ تو اس کا نہیں ہے، مرنے کے بعد تو میت کا ہوا، وہ میت کا نہیں رہا، وہ اس کے ورثہ کا ہے. اور ورثہ کی تقسیم اللہ نے جیسی چاہی ویسے کی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کیسے کرنا ہے. تو پھر اپنی منمانی کرا بندہ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسی منمانی کرا تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، آگ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے کیسا عذاب ہے؟ مہین، رسوا کرنے والا. عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب. دنیا میں تو بڑی عزت کی زندگی گزارا، دنیا میں بڑی سب کی لاگ لو جی، سب بولتے تیرے بہت اچھا، بہت اچھا، نمازیں پڑھا، روزے رکھا، صدقات کیا، تمام چیزیں کر لی، دنیا میں اس نے عزت کما لی. لیکن وراثت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق اس نے نہیں کی، یا وصیت نہیں کی اولاد کو کہ اس کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کرنی ہے. اپنی منمانی کر دی زندگی میں، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، بولا کہ نہیں تمہارا حصہ نہیں ہے، میں نے اس کو آخ کر دیا. یہ بھی ایک سنے ہوں گے آپ، آخ، میں نے اس کو آخ کر دیا، اس کو جائیداد میں حصہ نہیں دوں گا. یہ آخ پاخ کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. اب آج تو لوگ تو نا نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں، پیپر میں دیتے ہیں، پیپر میں، نیوز پیپر میں دیتے ہیں، میں نے فلاں نام لے کر فلاں بیٹے کو آخ کر دیا ہے، آپ اب اس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں. آپ کون ہوتے فیصلے لینے والے؟ نہیں لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے ہیں. یہ بات غلط ہے، اس قسم کی حرکت نہیں کرنی. کسی کوئی نادانی میں کرتا ہے اسے روکیں، جہالت میں کرتا اسے نہیں پتا تھا تو آپ روکیں، کہیں کہ نہیں یہ غلط طریقہ ہے، یہ نہیں کرنا ہے. لوگ انانیت میں آ کے نعوذ باللہ اپنے منمانی فیصلے کرتے ہیں، تو ان کے لیے وعید سن لیجئے. اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدود کو پار کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو نار میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور اللہ ہمیں توفیق دے اللہ کے یہ پیارے پیارے احکامات کو ہم سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے جو تل کا حدود اللہ کہا، یہ اللہ کے حدود کہا، ان حدود کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔